بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صاحبان ذی وقار، آج کل گندم کی فصل کی کٹائی شروع ہو گئی ہے اور افراد ثروت، اصحاب ثروت یعنی مالدار لوگ گندم کی فصل کو خرید کر ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا اور اعلان یہ کر رہے ہیں، ہم نے تو اس اعتبار سے بعد میں قیمت لینی ہے، باقی ہمارا معاملہ ہم جانے، ہمارا خدا جانے۔ یہ جملہ خدا کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں اپنے غلام کے گھر، وہاں پہ وہ بڑا کمزور ہو گیا بیماری کی وجہ سے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے لیے مجھے لگتا ہے کہ تم نے کوئی ایسی دعا کی ہے جو مناسب نہیں تھی۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دعا کی تھی، مالک مجھے میرے دنیاوی گناہوں کا عذاب دنیا میں ہی دے لینا۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے بڑے پیار سے فرمایا انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ رب کا عذاب آخرت کا جھیل سکے یا دنیا کا جھیل سکے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب بھی مانگو اس کا کرم مانگو، فضل مانگو۔ ہاں اگر زیادہ ہی مانگنا، اتنا کہہ لو، یا اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، جب میرا مر جانا میرے لیے بہتر ہوگا تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اب یہ جو رب کو اعلان جنگ کر رہے ہیں تجار حضرات اور بیوپاری حضرات، آڑتی حضرات یا بڑے ذمہ دار جو ہیں، تو یہ جو رب کو اعلان جنگ کر رہے ہیں، ایسی جانیے رب جانے ان میں کیا طاقت ہے کہ رب کے عذاب کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہو سکے۔ یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، کیا ان میں اتنی استطاعت ہے کہ رب کو آنکھیں دکھا سکے؟ اب جو بندے جن کے پاس زکوٰۃ کے لیے پیسہ نہیں تھا، خیرات کے لیے 1 روپیہ نہیں تھا، اب ان کی کیفیت یہ ہے، ان کی تجوریوں سے کروڑوں نکل رہے ہیں۔ کبھی دھان کی فصل کی وہ خریداری کر رہے ہیں، کبھی چینی کی خریداری کر رہے ہیں، کبھی سرسوں کی خریداری کر رہے ہیں، کبھی گندم کی خریداری کر رہے ہیں، ذخیرہ کر رہے ہیں، سب کچھ کو ذخیرہ کر کے رکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ میرے رب کے عذاب کو جھیل سکو۔ ایسے نہ ہو جیسے خدا کا اعلان ہے، وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ہم نے انہیں کہا کہ دھتکارے ہوئے، ذلیل و رسوا کیے ہوئے بندر کی طرح تمہاری شکلیں بن گئی۔ خدا کے بندو، اگر بچے ہوئے ہو نا اتنے گناہوں کے باوجود، اتنے بڑے اعلان جنگ کے باوجود، تو شکر ادا کرو اس محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جن کے صدقہ سے میرا رب اعلان کرتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے محبوب علیہ السلام، ان کے دلوں میں آپ کی محبت بستی ہے، اس لیے رب ان کو عذاب نہیں دے رہا، ورنہ اس کی طاقت سے باہر نہیں ہے کہ تم سو نیند میں جاؤ اور تمہیں صبح اٹھنے کی توفیق نہ دے۔ اس کی قوت سے باہر نہیں ہے کہ وہ تمہیں ایک لمحے میں تخت سے تختے تک پہنچا دے، اور اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے کہ وہ تمہیں 1 ساعت کے اندر ارب پتی سے وہ تمہیں کٹ پتی بنا دے، تو پھر کیا کر لو گے؟ بگاڑ سکتے ہو اس کا کچھ؟ اس کا فضل ہے۔
وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اطہر میں غلے کے، گندم کے اونٹ آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں عمر، اے عثمان، یہ گندم ہمیں بیت المال میں سے ہم آپ کو پیسہ دیتے ہیں، ہمیں فروخت کر دو، ہم مناسب قیمت پرافٹ پہ تمہیں، منافع پہ تمہیں دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے عمر، مجھے تیری سوچ سے بھی بڑھ کے کوئی اور ہے جس کے ساتھ میرا سودا چل رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، جو تیری سوچ سے بڑھ کے مجھے نفع دینے والا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کے گھر چلے گئے، بڑے دل میں رنجیدہ ہوئے، یار یہ تو وہ عثمان ہے جس کو ایک بار کہا جائے تو پورے مدینے کے اندر مال کی فراوانی کر دیتا ہے، آج یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ صبح کہتے ہیں اٹھتے ہیں تو ایک مرادی کی صدا آتی ہے، لوگوں، مدینے کے باسیوں، عثمان اپنی گندم کو خدا کی راہ میں تقسیم کر رہا ہے، اپنا اپنا حصہ لے آؤ۔ لوگ لے کے چلے گئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے، کہا عثمان ہم تمہیں پیسہ دینے پہ تیار تھے۔ آپ نے کہا آپ نے یہ نہیں سنا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اے عمر، میں نے رب سے سودا کیا ہے، میں ایک دانے کے بدلہ میں 700 سے بڑھ کے اپنے رب کے خزانوں سے توقع رکھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں۔ رب سے سودا کیجئے، ذخیرہ اندوزی نہ کیجئے، ورنہ داستان تک نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں۔ پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری جان میں، ہمارے مال میں، ہمارے ایمان میں برکت فرمائے۔ وما علینا